نہ گنواؤ ناوک نیم کش، نہ گنواؤ ناوک نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ میرے چار اگر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ قرض آج چکا دیا۔ کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گمان ہو، کہ غرور عشق کا پاک بن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ جو لکھا تو لکھ کے مٹا دیا، جو پڑھا تو پڑھ کے بھلا دیا، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا طبیب حکیم محمد حمداللہ مظفری، اور شہریار دواخانہ کی جانب سے آپ کی صحت کے حوالے سے مختلف طبی موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے، اور آج ہم ایک نئے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم غذا، دوا اور دوائے غذائی اور غذائے دوائی کے بارے میں بات کریں گے کہ دوا کس کو کہتے ہیں، میڈیسن کس کو کہتے ہیں، اور غذا کس کو کہتے ہیں، اور غذائے دوائی کس کو کہتے ہیں، اور دوائے غذائی کس کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ حکمت کے، یہ طب کے دقیق موضوعات ہیں، مشکل باتیں ہیں، لہٰذا شاید ان کا کرنا یہاں پہ ہر ایک کے فہم و فراست میں نہ آئے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو صاحب عقل ہے، جو صاحب فہم ہے، جو صاحب علم ہے، اس کو ان باتوں کا جاننا ضروری ہے، اور ان باتوں کو جان کر جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ ان باتوں کو سہل انداز میں سمجھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ سہل انداز میں، آسان انداز میں ان باتوں کو سمجھائیں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں یہ باتیں آ سکیں۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے کہ جو لوگ زیادہ فہم رکھتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ کر کم فہم لوگوں کو بھی سمجھا دیں اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں۔ تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو انتہائی آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہر جو ہے صاحب فہم، صاحب عقل اور صاحب شعور انسان اس کو اچھے طرح سمجھ کر اپنی زندگی پر لاگو کر سکے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں غذا کی کہ غذا کس کو کہتے ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں اس میں یا تو غذا ہوتی ہے، یا دوا ہوتی ہے، یا دوائے غذائی ہوتی ہے، یا غذائے دوائی ہوتی ہے۔ غذا کے کل 6 اجزاء ہیں، بنیادی 6 اجزاء ہیں جن کو ہم غذا پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غذا کی تعریف کر لیتے ہیں کہ غذا کہتے کس کو ہیں۔ ناظرین محترم، وہ کھانے پینے کی شے جو ہمارے جسم کا حصہ بن جائے، ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمارے جسم کا حصہ بن جائے، جو نئے سیلز اور ٹیشوز پیدا کرے، اس کو ہم غذا کہتے ہیں۔ میں اپنے الفاظ میں یہ تعریف بیان کر رہا ہوں، یعنی وہ چیز جو ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمارے جسم کا حصہ بننے کے قابل ہو، اس کو غذا کہتے ہیں، اور وہ چیز جو ہمارے جسم میں داخل ہو کر اس کو اپنے اثرات سے تو متاثر کرے، اس کے افعال کو تو درست یا غلط کر سکے لیکن جسم کا حصہ نہ بن سکے، اس کو ہم دوائی کہتے ہیں، اس کو دوا کہتے ہیں، میڈیسن کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، وہ شے جس میں غذا کی صلاحیت زیادہ ہے اور دوائی اثرات کم ہیں،
اس کو ہم غذائے دوائی کہتے ہیں۔ غذائے دوائی مثلاً دیسی گھی ایک غذائے دوائی ہے، اس میں غذائیت زیادہ ہے اور دوا کے اثرات کم ہیں۔ اسی طرح وہ اشیاء جن میں دوائی کے اثرات زیادہ ہیں مگر غذائیت کے اثرات کم ہیں، وہ ان اشیاء کو ہم دوائے غذائی کہتے ہیں۔ دوائے غذائی مثلاً سونف ایک غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی سونف یا بادیان یا فنل فروٹس یہ بیسیکلی ایک دوا ہے۔ اسی طرح زیرہ ہے، زیرہ ہمارے کھانوں کا حصہ ہے مگر یہ ایک دوائے غذائی ہے۔ اسی طرح ادرک ہے، بہت سی مثالیں ہیں۔ تو ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو غذا، دوا اور دوائے غذائی اور غذائے دوائی کا علم ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں غذا کے 6 اجزاء پر کہ غذا کے جو بنیادی 6 اجزاء ہیں وہ کیا ہیں۔ یا تو اس میں نشاستہ ہوتا ہے، یعنی مٹھائیاں اور نشاستہ دار چیزیں، میٹھی اشیاء، ٹھیک ہے، یا پھر اس میں منرلز ہیں، یعنی کہ مرطوب چیزیں ہیں، رطوبات سے لبریز چیزیں ہیں، گاجر، مولی، شلجم وغیرہ، ایسی چیزیں جو رطوبت پیدا کرتی ہیں، جس میں تری کا عنصر زیادہ ہے، یا وہ منرلز ہیں، یا وہ لحمیات ہیں یعنی پروٹین ہے، یا وہ شحمیات ہیں یعنی نمکیات ہیں۔ یا تو پروٹین ہے یا غذا وٹامنز کی صورت میں یعنی حیاتین کی صورت میں غذا ہوتی ہے۔ آگے وٹامنز کی بہت سی اقسام ہیں، A B C D اور بہت ساری۔ یا پھر وہ نمکیات ہوتی ہیں یا روغنیات ہیں، یعنی نشاستہ، منرلز اور لحمیات اور شحمیات اور پروٹین اور نمکیات اور روغنیات، یہ سب غذائیں ہیں، غذا کے اجزاء ہوتے ہیں۔ تو ایک متناسب اور ایک بیلنس غذا کس کو کہتے ہیں؟ تو ناظرین محترم، یہ ایک طبیب ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کس انسان کے لیے کون سی غذا متناسب غذا ہے، کون سی غذا بیلنس اور ایک متوازن غذا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہر انسان کا مزاج مختلف ہے اور ہر انسان کا ماحول مختلف ہے، ہر انسان کے جو حالات اور ضروریات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک طبیب کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کا مزاج آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے معلوم کرتا ہے اور اس مزاج کے مطابق آپ کی غذا ترتیب دیتا ہے کہ کن کن غذاؤں کا کن کن حالات میں استعمال آپ کے لیے جائز ہے اور کن غذاؤں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم مزاج کے اعتبار سے غذاؤں کی تقسیم کی بات کریں تو جو منرلز ہیں، مرطوبات ہیں، رطوبت پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں، جو غذائیں ہیں، وہ زیادہ تر اعصابی اور بلغمی مزاج میں ہوتی ہیں، اور اسی طرح نشاستہ دار غذائیں بھی بلغم کی پیدائش کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم لحمیات کی بات کریں اور پروٹین کی بات کریں تو یہ عضلاتی تحریک پیدا کرتی ہیں اور عضلات کو تحریک دے کر دل کو طاقت دیتی ہیں۔ مثلا لحمیات میں گوشت ہے، ہر قسم کا گوشت میں پروٹین وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، اور لحم یعنی گوشت، تو یہ گوشت کی پیدائش ہی کا باعث بنتا ہے گوشت، تو اس لیے یہ مقوی قلب ہے، مقوی عضلات ہوتا ہے، اور پروٹین جو ہے یہ عضلات کو طاقت دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نمکیات کی بات کریں تو زیادہ تر نمکیات جو ہیں وہ جگر ہی کی غذا بنتے ہیں اور جگر کو طاقت دیتے ہیں، اور روغنیات بھی جگر ہی کی ضرورت ہے۔